الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاصفیاء واہل بیتہ الاتقیاء، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال تبارك وتعالى في موضع آخر: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: ان بنی اسرائیل تفرقت 72 ملة وتفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نے خود کچھ اشعار لکھے تھے 1-2 سال پہلے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. گر پیار و محبت کو تم گہرا کہنا، کیونکہ شاعری تخیلات کا نام ہے نا، تصورات میں، خیالوں میں انسان کسی کو کچھ کہتا ہے. گر پیار و محبت میں تم گہرا کہنا، یعنی کسی کے پیار و محبت کو آپ گہرا کہنا چاہیں نا تو آپ کیا کہیں؟ گر پیار و محبت کو تم گہرا کہنا تو ابو بکر کو محمد کا صحرا کہنا. نہ سنا ہو جس نے قصہ وفائے صدیق، گر ہے مناسب ایسے شخص کو تم بہرا کہنا. کہے علی بھی شجاعت میں برتر جس پر، اسے بدر کے دن ابو بکر کا پہرا کہنا. جام عشق جی بھر بھر کے پیا ہے جس نے، شب ہجرت میں اسے صدیق کا چہرہ کہنا. اور فضیلت ابو بکر کا قائل نہ ہو گر شہنشاہ بھی، دے کے لقب میراثی اس کو ذہن ہے ٹھہرا کہنا. یہ بات آپ نہیں سمجھے. اور ایک شعر میں نے پرسوں لکھا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کھاتے ابو بکر صدیق کے نام کا ہے اور بولتے کسی اور کے حق میں ہیں. ہم ابو بکر صدیق کا کیسے کھاتے ہیں وہ ہمیں کما کے نہیں دیتے، لیکن ہم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، مولوی کہلواتے ہیں. تو جس چیز کو پڑھ کر ہم خود کو عالم مولوی کہلواتے ہیں وہ قرآن و سنت ہے. اگر قرآن و سنت نہ ہو تو کوئی بھی مولانا شیر غازی نہیں ہو سکتا، کوئی مفتی شکیل نہیں ہو سکتا. قرآن و سنت ہے تو یہ شیر غازی صاحب ہیں اور میں مفتی شکیل ہوں. قرآن و سنت کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. قرآن و سنت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں.
اور قرآن و سنت کے محافظ ابو بکر صدیق ہیں. اگر ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو پھر دفاع کر کس کا رہے ہیں؟ عالم کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا دفاع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا دفاع کرے. آپ کے یاروں میں سب سے پہلے یار کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب جانتے ہیں کہ نام تو ابو بکر بھی نہیں ہے، نام صدیق بھی نہیں ہے، نام تو عبداللہ ہے. لیکن کہا ابو بکر جاتا ہے، کوئی عبداللہ کے نام سے نہیں جانتا. بہت کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا. بہت کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ ان کا اصل نام عبداللہ تھا. لیکن ابو بکر کہیں گے تو سب پہچان جائیں گے کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یاد کیا جا رہا ہے. ابو بکر نام کنیت خود یہ بتا رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خود یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جب کہا ابو بکر تو آپ نے کہا پہلا مسلمان. آپ نے کیا کہا؟ آپ کو نہیں ہے پتا، لیکن آپ نے کہا ابو بکر تو آپ نے کہا پہلا مسلمان. کیونکہ بکر کا معنی پہلا ہے، ابتدا کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک نور، ایک روشنی، اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے اس کو دیکھا، اور اس نور اور روشنی میں کسرا کے محلات کو دیکھتی تھی. اور محدثین مفسرین نے اس نور اور روشنی کو شروق لکھا ہے کہ اس کو شروق کہتے ہیں. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ شروق کے بعد زمین کی سطح کے اوپر زمین کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے جو روشنی آتی ہے اس کو بکور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بکور. شروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا، اور شروق کے متصل بعد جس کو ذکر کیا وہ بکور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، جس نے سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کی، جس نے سب سے پہلے ایمان کی بنیاد رکھی، وہ کوئی اور نہیں عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر صدیق تھا. ابو بکر یعنی ابتدا کرنے والا. کس چیز کی ابتدا کرنے والا؟ اسلام کی ابتدا کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کسی نیکی، کسی نیک کام کی ابتدا کرنے والا ہے اس کو اپنے اعمال کا بدلہ تو ملتا ہی ہے جو وہ کرتا ہے، پھر جو اس نیکی کے کام میں حصہ لیتا ہے اس کو ان کی نیکی کا بھی برابر اجر ملتا رہتا ہے. پوری کائنات کے جتنے بھی نیکوکار ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے شیخ الحدیث ہیں، جتنے نمازی ہیں، جتنے حاجی ہیں، یہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا ثواب تو ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو صبح قیامت میں پتہ لگے گا. لیکن میری نماز کا، میرے ایمان کا، رسول اللہ سے محبت کا، اسلام کے اوپر ڈٹنے کا، ایمان کو ثابت قدم رکھنے کا جتنا ثواب مجھے ملے گا، میرے ہر ثواب، ہر نیکی کے اندر ابو بکر کا حصہ برابر ہوگا، کیونکہ ایمان کی بنیاد رکھنے والا ابو بکر صدیق ہے. جس نے ایمان کی بنیاد رکھی وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا دفاع کرنا سکھا کر گئے. پیغمبر کو یہ گوارا نہیں کوئی ابو بکر صدیق سے منہ بھی موڑ لے، حالانکہ منہ موڑنے والا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ مرید، حضرت عمر مراد. رسول اللہ نے بیت اللہ میں مانگ کے لیا، لیکن ابو بکر کے ساتھ کسی بات میں چپقلش ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو بکر صدیق غصے ہو گئے، غصے ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم بھی ہو گئے، ڈانٹ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے.
ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فوراً حضرت عمر کے پیچھے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر نے نہ سنی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق کے اوپر دروازے کو بند کر دیا۔ بس اتنے میں ابو بکر صدیق آنکھیں جھکاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا اور صحابہ سے کہا میرے دوست کو کسی نے ناراض کر دیا ہے، میرے ساتھی کو کسی نے ناراض کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے فضائل بتانا شروع کیے کہ حضرت عمر بھی آ گئے اور دل میں نادم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے رسول غصہ کرنے لگے، تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کنت ازلم، غلطی میری تھی، عمر کی غلطی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ ابو بکر، تجھے کوئی ناراض کرے محمد برداشت نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کوئی ناراض کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو مخاطب ہوئے اور صحابہ کرام کی جماعت سے فرمانے لگے هل انتم تارکون لی صاحبی، تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ ساتھی کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق، تم مجھ سے میرا ساتھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثنی اللہ الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ قلت، میں نے تم سے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فقلتم، تم سب نے کیا کہا؟ کذبت، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ وقال ابو بکر صدقت، اس وقت میں جس نے مجھے کہا تھا آپ سچ بولتے ہیں وہ تم میں سے کوئی نہیں تھا، صرف ابو بکر تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس ابو بکر کو تم ناراض کرو گے محمد برداشت نہیں کرے گا۔ صحابہ کی جماعت سے پیغمبر فرما رہے ہیں تم نے جھٹلا دیا تھا۔ فقلتم کذبت، تم نے تو کہا تھا آپ جھوٹ بولتے ہیں، اور جس نے میری تصدیق کی تھی قال ابو بکر صدقت، اس وقت بھی جس نے میری تصدیق کی وہ ابو بکر تھا، اور آج بھی جو تصدیق کر رہا ہے وہ ابو بکر ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا اس وقت جب تم سب مجھے جھٹلا رہے تھے۔ ابو دردہ عرض کرتے ہیں جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنا، یہ خطاب سنا، فما اوذی بعدہا ابا بکر، اس کے بعد ہم نے کبھی ابو بکر کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دی، ذرہ برابر۔ بتاؤ یہاں تکلیف تو زبان کی تکلیف تھی نا، زبان کی تکلیف کا تذکرہ تھا، تو جب ابو دردہ کہتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کی تکلیف چھوڑو، کسی اور چیز کی تکلیف چھوڑو، کبھی الفاظ کی تکلیف بھی ابو بکر کو دینے کی جرت نہیں ہوئی ہم سے۔ فما اوذی بعدہا ابا بکر، اس کے بعد ابو بکر صدیق کو ہم نے کبھی تکلیف نہیں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ہیں کہ دل کے نرم ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر محبت سے سرشار ہیں۔ کہتے ہیں بس میرا جی یہ چاہتا ہے آنکھیں میری ہوں اور دیدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو بکر کی زندگی کی سب سے بڑی چاہ یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے جو محبت کرتے ہیں، کیا محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر مال لے کر آؤ،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے کر آئے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال لے کر آئے، اور پورا مال دکھنے میں بہت تھوڑا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، وہ دکھنے میں ابو بکر کے پورے مال سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا، آج بڑھ جاؤں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں ابو بکر صدیق سے کہ آپ علیہ السلام نے موقع کا جو سوال تھا وہ بدل دیا، موقع کا سوال بدل دیا۔ ایک بندہ اللہ کی راہ کے اندر 1000 روپیہ دے اور ایک بندہ اللہ کی راہ میں 2000 دے، تو زیادہ دینے والا کون ہے؟ 1000 والا 2 والا؟ زور سے بولو۔ ایک 1000 دے، ایک 2000 دے، زیادہ کون سا ہے؟ اب ابو بکر صدیق جو مال لائے وہ اتنا ہے، اور حضرت عمر جو لائے وہ اس سے دگنا ہے۔ اگر وزن کی بات ہوگی تو حضرت عمر جیت جائیں گے، لیکن رسول اللہ بھی یہ نہیں چاہتے، اس لیے موقع کا سوال بدل دیا۔ یہ نہیں کہا تم جو سامان لائے اس کا وزن کتنا ہے، اور عمر تم جو سامان لائے اس کا وزن کتنا ہے۔ وزن کرتے تو عمر کا مال بڑھ جاتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے لیے موقع کا سوال بدل کر آپ نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے جب یہ سنا اور ابو بکر نے جواب دیا، ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں جب پیغمبر نے موقع کا سوال بدلا، میں اسی وقت سمجھ گیا ابو بکر سے آج بھی عمر پیچھے رہ گیا۔ میں کیا کروں؟ میں جیتنا چاہتا ہوں، ابو بکر سے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نے مجھے ابو بکر سے پھر پیچھے کر دیا۔ نظر آنے میں عمر کا سامان زیادہ تھا، لیکن پیغمبر نے کہا گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا اللہ اور اس کا نام چھوڑا ہے، اور عمر نے کہا آدھا چھوڑ دیا، آدھا لے کے آ گیا ہوں۔ موقع کا سوال رسول اللہ جس کے لیے بدل دے وہ ابو بکر صدیق ہے، لاوارث نہیں ہے۔ میری اور آپ کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے مقام کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں مولوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں، ابو بکر کو شان اللہ نے یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے، رسول اللہ کے پہلو میں، میں بولوں نہ بولوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے قائد کیا بغض رکھنے والا، بڑے کا بغض رکھنے والا، ہمارا دوست اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور ابو بکر کو کافر کہنے والا میرے دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے، ابو بکر کی تکفیر کرنے والا میرے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یکجہتی کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس غیرت اور بے غیرتی کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ابو بکر یہ سمجھتے ہیں کہ تیری شان کے لیے ان کے علم کی ضرورت ہے، تیری شان بیان کرنے کے لیے کسی کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے جو شان اللہ نے دی ہے، کوئی کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو جائے، تیری شان کو کیا پہنچے گا؟ اللہ نے تجھے پیغمبر کا قرب دیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں خبر بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ تو تو پیغمبر کے قرب میں ہے، تو تو پیغمبر کے پہلو میں ہے، تیری شان کوئی بتائے گا تو تیری شان بتانے سے وہ اپنی شان بڑھائے گا۔ ابو بکر کی شان بتانے سے ہم اپنی شان بڑھائیں گے، ان کی شان کوئی نہیں بڑھنے والی۔ اللہ نے وہ شان مقام سب کچھ دے دیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے وہاں گالی، نفرت، فساد، لعنت، تکفیر یہ پہنچتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ صرف رحمت کا دربار ہے۔ کس کا دربار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا وفی سرتہ من تربتہ التی خلق منها انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا ندفن۔ فرمایا کوئی بچہ، نو مولود بچہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے
ایسا نہیں آتا جس کی ناف کے اندر وہ مٹی نہ رکھ دی جائے جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا۔ یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے گا مجھے کس مٹی سے پیدا کیا گیا؟ فرمایا دیکھ لینا تمہیں کس جگہ دفنایا جا رہا ہے، جس جگہ تمہیں دفنایا جائے سمجھ لینا اسی مٹی سے تجھے بنایا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ زندگی میں فرما رہے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ۔ آؤ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، آؤ تمہیں ایک خوشخبری بتا رہا ہوں، ایک پیشن گوئی بتا رہا ہوں۔ میں ابو بکر اور عمر ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک مٹی سے بنایا، اب تو زندہ ہیں تم دیکھ رہے ہو، لیکن ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تم دیکھو گے وفیہا ندفن، جب ہمیں دفنایا جائے گا ہم تینوں ایک ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ کہتے ہیں میری ابو بکر اور عمر کی مٹی اللہ نے ایک جگہ سے اٹھائی۔ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے، وہ اس مٹی پر زبان درازی کر رہا ہے جس مٹی کو رسول اپنی مٹی کہہ رہے ہیں، وہ اس مٹی پر زبان درازی کر رہا ہے جس کو پیغمبر اپنی مٹی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ وفیہا ندفن، میں ابو بکر اور عمر کو اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا اور ہم اسی میں جائیں گے، اسی میں جائیں گے۔ نہیں جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے حق مانگنے اور جو حق نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قصے اور کہانیاں گھڑی ہیں، قصے اور کہانیاں۔ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درس میں ہم بیٹھے تھے تو فرمانے لگے کہ ایک شخص نے مجھے پرچی بھیجی، پرچی میں لکھا تھا سوال کہ نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے، نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو حق نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو حق نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ حضرت استاذی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے پرچی پڑھی اور پرچی پہ نام تو کسی کا نہیں تھا، بس یہ لکھا تھا کہ نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو حق نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ تو سوال پڑھ کے سنا دیا، اور سنانے کے بعد علامہ صاحب نے فرمایا بھائی نبی کی بیٹی حق مانگنے آئے، جو حق نہ دے وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو، یہ کیا ہو گیا کہ نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو حق نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ مجلس میں اٹھ گیا، اس نے کہا کیسے پیغمبر ہوتا ہے؟ تو علامہ صاحب فرمانے لگے تبوک کے موقع پر مال غنیمت جمع ہوا، سیدہ کائنات نے سوچا چکی پیس پیس کے ہاتھ پہ چھالے نکل گئے، تکلیف ہے، حسن و حسین کی تربیت بھی ہے، جاتی ہوں اپنے ابا حضور سے کوئی لونڈی کوئی غلام مانگ لیتی ہوں اور لے کے آتی ہوں تاکہ میرے ساتھ میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ تو نبی کی بیٹی آئی حق مانگنے، جس نے نہیں دیا وہ کون تھا؟ بولو بھائی کون تھا؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آئے حق مانگنے، جو نہ دے وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ نہیں دیا پیغمبر علیہ السلام نے، غلام دیا، لونڈی دی، نہیں دی، کیا دیا؟ فرمایا بیٹی اس سے بہترین چیز بتاؤں، نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھنا، 33 بار الحمدللہ پڑھنا، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، وہ ان سب سے بہتر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں دیا؟ تھوڑی سی باریکی سے جاؤں گا، آپ بات سمجھیے گا، توجہ میری طرف رکھنا، بس یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ پیغمبر نے کیوں نہیں دیا؟ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کے پیغام کو پہنچانے پر کسی قسم کے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام تم تک جو پہنچا رہا ہوں، یہ پہنچانے میں میں تم سے کسی قسم کا اجر وصول، میں تم سے کسی قسم کی لالچ نہیں رکھتا۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کو لونڈی یا غلام دے دیتے نا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ نبی تو کہتے ہیں ہم اجر رسالت وصول نہیں کرتے، دیکھو اپنی بیٹی کو لونڈی اور غلام دے دیا، تھا مال غنیمت دے دیا اپنی بیٹی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں لیتے۔ آج مولوی بھی بعض لوگ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ کا، جب رافضی اس جگہ کو پڑھتا ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اجر رسالت کے طور پہ تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر فاطمہ، علی، حسن اور حسین کی محبت مانگتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور عام طور پہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھیں نبی نے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا بس علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرنا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے عوض میں کسی کی محبت مانگیں، اجر تو لے لیا، رہ کیا گیا پھر؟ اجر تو لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جائیداد، نہ مال، نہ کوئی اور چیز، نہ کسی کی محبت رسالت کے بدلے میں مانگی۔ رسالت کا عوض پیغمبر نے نہیں لیا، کسی کی محبت بھی رسول اللہ نے اپنی رسالت کے عوض نہیں دی۔ دوسری بات تو بتاؤ ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے رسالت پر اجر نہیں مانگتا، تو پیغمبر یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ مسلمانوں کو یا کافروں کو؟ کافروں کو۔ مسلمانوں کو کیوں کہیں گے؟ مسلمان تو رسول کے ساتھ ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پیغمبر کافروں سے کہہ رہے ہیں، مشرکوں سے، کہ میں تم سے رسالت پر کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، لیکن ہو تو میرے رشتہ دار۔ مشرکین مکہ تھے تو رسول کے رشتہ دار، اب پیغمبر نے فرمایا ہو رشتہ دار، رسالت پہ تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربى، کم سے کم رشتہ داری کی محبت کا خیال کر کے تکلیف تو نہ دو، راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ نے کہا مجھے مانو نہ مانو، میری رسالت مانو نہ مانو، تو محبت کرو کس سے؟ علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے۔ بتاؤ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ یا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو وہ محبت قبول ہوگی جس محبت میں رسالت کو کوئی مانے نہ مانے ہم سے محبت کرے؟ وہ مانیں گے اس محبت کو؟ مشرکوں کی محبت حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو نہیں چاہیے، وہ تو رسول پہ قربان ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا۔ کون سا عمل؟ کہ آپ نے فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، اور اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتے آپ پر کوئی انگلی اٹھائے۔ آپ بتاؤ آج کل کے پیروں اور سادات کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان پر زکوٰۃ حلال رکھی ہے، حرام رکھی ہے؟ ہاں، بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، حرام ہے؟ بولو بھائی، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پیغمبر نے اپنے خاندان پہ صدقات سارے کیا کیے؟ حرام کیے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ رسالت آپ نے رسالت کا اجر وصول کر لیا۔ یہ زکوٰۃ کیوں حرام ہے؟ صدقات کیوں حرام ہے؟ رسول اللہ کے خاندان کو دینا کیوں جائز نہیں ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول رسالت تو پہنچا گئے لیکن اپنے خاندان کا فائدہ کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بھی نہیں لی، صدقات حرام کر دیے، تمہارے لیے رکھے، تم لے لو، مجھے اجر رسالت پر کچھ نہیں چاہیے، پیغمبر کہتے ہیں۔ اور جو پیغمبر اپنی اولاد پہ صدقات اور زکوٰۃ حرام کرتا ہے، ان کی بیٹی آئی حصہ مانگنے، تو میں نے کہا کہ ان کے علم میں نہیں تھا اس لیے مانگنے آ گئی، کیونکہ فدق کے اناج سے جو حصہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ اپنے خاندان کو، اقربا کو، جو مسافر ہوتے تھے ان کو، مساکین کو، ان کے اوپر لگاتے تھے۔ تو شاید فاطمہ الزہرا نے سمجھا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، تو وہ اس لیے آ گئی۔ تو کہتے ہیں جب آ گئی تو پھر غصے کیوں ہوئی ابو بکر صدیق پر؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق پر غصہ تھوڑی ہوئی،
خود پر غصہ ہوئی۔ بھائی خود پر کیوں غصہ ہوئی؟ وہ خود پر اس لیے غصہ ہوئی کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ کیوں نہیں تھا، میں نے یہ مسئلہ یہاں پر آ کے بیان ہی کیوں کیا۔ کہتے ہیں اچھا اس کے بعد تو کبھی پھر بات بھی نہیں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ کبھی فاطمہ الزہرا نے بات بھی نہیں کی۔ میں نے کہا بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی بھائی، بات کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ کیوں؟ وہ خاتون جنت ہے، ان کے پردے کی مثالیں دی جاتی ہیں بھائی، ان کے سر کے بال سے تو سورج بھی حیا کرتا ہے، اور وہ خاتون ہے جو کہتی ہے دن میں مروں تو جنازہ رات میں اٹھانا، میرے کفن کے کپڑے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ بھائی وہ خاتون جنت ہے، آپ کہتے ہیں بات نہیں کی تو نہیں کی۔ کیا بات کرتی وہ؟ ابو بکر آپ کے محرم ہیں یا غیر محرم ہیں؟ آپ کے تو غیر محرم ہیں، کیا بات کرتی وہ؟ تو بات نہیں کی، یعنی اس مسئلے کے بارے میں دوبارہ کبھی بات نہیں کی، کبھی بات نہیں کی۔ تو اب وہ شخص جو مجلس میں بیٹھا تھا، جس نے سوال پوچھا تھا کہ نبی کی بیٹی آئے حق مانگنے کے لیے، جو حق نہ دے وہ کون ہوتا ہے؟ جواب آیا پیغمبر ہوتا ہے۔ وہ اٹھ گیا، اس نے کہا اچھا پیغمبر نے تو نہیں دیا، ابو بکر نے کیوں نہیں دیا؟ تو ابو بکر پیغمبر کی اتباع سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں بھائی، جو کام نبی کرے وہ کام ابو بکر ہی کر سکتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ جو کام رسول اللہ کریں وہ کام ابو بکر ہی تو کر سکتا ہے، اور ابو بکر نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کہتے ہیں ناراض ہو گئی۔ میں کیسے مانوں؟ آپ میرے پاس آئیں کسی مسئلے کے بارے میں، اور میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں، اور آپ ناراض ہو کر چلے جائیں، لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے، نبی کی حدیث سنی اور منہ پھیر کے چلا گیا ناراض ہو کے۔ ایسا ہے؟ یہ تو سب کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ اچھا زما خیال ہے چتا سو اردو نہ پوئے گے، ہاں اردو پہ نہیں سمجھتے ہیں آپ اردو؟ بھائی ایک بندہ مسئلہ لے کر آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے رسول اللہ کی حدیث سنائی، وہ ناراض ہو کر چلا گیا، لوگ کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے، نبی کی حدیث سنی اور منہ پھیر کے چلا گیا، کہیں گے؟ بھائی آپ کے لیے نہیں کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے والد کی حدیث سن کے منہ پھیر کے چلی گئی، میں کیسے مانوں؟ میں کیسے تیری بکواس مان لوں کہ پیغمبر کی بیٹی اپنے والد کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی، ناراض ہوئی، اپنے اوپر ہوئی، مجھے کیوں نہیں تھا پتا، اور دوبارہ کبھی اس بارے میں بات بھی نہیں کی۔ اور ہاں اتنی راضی تھی کہ ابو بکر صدیق کی بیوی کو بلوایا خدمت کے لیے، اور ابو بکر صدیق کی بیوی کے سامنے اپنا یہ عذر رکھا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی پردے کے اندر جائے، اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے کہا فاطمہ ہمارے علاقے میں کھجوروں کے ذریعے سے ایک ایسی چارپائی بنائی جاتی ہے جس چارپائی میں کسی طرح بھی عورت کا کفن وغیرہ نظر نہیں آتا، میں تمہارے لیے وہ بنوا کے لے آتی ہوں۔ پھر ابو بکر صدیق کی بیوی وہ چارپائی اپنے علاقے سے منگواتی ہیں، اور اسی کے اندر فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا کر جنت البقیع میں لے جایا جاتا ہے۔ بات نہیں کی، ابو بکر سے بات بنتی نہیں تھی، ان کی بیوی سے بنتی تھی، صرف بات نہیں کی، خدمت میں بھی انہی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما